آج جوائننگ ہماری ہوئی ہے، اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ ہماری پارٹی جو ہے وہ سچائی کے راستے پہ ہے اور بڑھ رہی ہے۔ ہمیں کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے کسی سے کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں، لیکن ایک چیز ہے کہ جو محبوبہ مفتی صاحبہ کا میسج ہے، جو وہ پیپل فرینڈلی باتیں کرتی ہیں، جس کے ایک حساب سے ہر ایک انسان کے جو درد اس ٹائم جو کشمیری یا جموں کا باشندہ، ہمارا ڈوگرا باشندہ، جموں کا باشندہ، کشمیر کا باشندہ، گجر بکروال، جو بھی اس ٹائم کسی بھی طریقے کی پریشانی میں ملوث ہے اور کسی بھی طریقے کی پریشانی میں جوجھ رہا ہے، تو محبوبہ مفتی صاحبہ ان کے بارے میں بات کرتی ہے۔ ہم بھی ان کو فالو کرتے ہیں اور مجھے پورا یقین ہے ہماری جو پارٹی ہے وہ لوگوں کے اندر اپنی جگہ بنا رہی ہے۔ خاص کر کے لال چوک کانسٹیچوئنسی میں آج 60-70 بندوں نے جوائن کیا ہے، مجھے لگتا ہے 60 بندوں نے جوائن کیا ہے، تو اٹس اے ویری بگ تھنگ۔ الحمدللہ، تھینک یو۔ میں آج پارٹی تو ہماری ہے ہی بڑھ رہی ہے الحمدللہ، کیونکہ ہم سچ پہ ہیں اور سچ ہمیشہ ہر ایک انسان کو پسند ہی آتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آج ہماری پارٹی تو بڑھ ہی رہی ہے، مجھے پورا یقین ہے، لیکن آج میں ایک اور چیز کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا کہ کشمیر میں آپ کو سب لوگوں کو پتا ہوگا 22 تاریخ سے لے کے 24 تاریخ تک ایک G20 کی میٹنگ ہے ٹورزم پہ۔ ابھی ایک لداخ میں بھی ہوئی تھی یوتھ کے بارے میں، یہاں پہ ٹورزم میں ہے، بٹ انفارچونیٹلی مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہم نے G20 کی جو میٹنگ ہے وہ کشمیر میں اس لیے کرا رہے ہیں کیونکہ، اور لداخ میں اس لیے کیونکہ کشمیر اور لداخ از انیلینیبل پارٹ آف انڈیا۔ ہم بھی کانسٹیٹیوشن میں مانتے ہیں، ہم بھی آئین میں مانتے ہیں، ہم بھی اسی ڈیموکریسی کا حصہ ہے، لیکن یہ جو G20 کی جو میٹنگ ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارے لیے یہ دن بدن ایک مصیبت بنتی جا رہی ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ ٹائم پہلے آپ کو پتہ ہی ہوگا، ابھی ان لوگوں نے G20 کے لیے ایک پروگرام سٹارٹ کیا، اسمارٹ سٹیز کے لیے۔ یہ بول رہے ہیں کہ جلدی اسمارٹ سٹیز کے جو اتنے سارے پروجیکٹس ہیں وہ ختم کیجیے۔ اس سے خامیازہ کیا بھگتنا پڑ رہا ہے؟ پورے شہر کا پورے لال چوک کا ان لوگوں نے بیڑا گرک کر کے رکھا ہے۔ جو یہ اسمارٹ سٹی پروگرام تھا، یہ اسمارٹ سٹی نہیں، یہ اسمال سٹی بن گئی ہے انفارچونیٹلی۔ سارے جتنے بھی اتنے سارے کچھ 30-35 سالوں سے جتنے انجینئر ہیں ہمارے روڈ بڑھانے کی کوشش کر رہے تھے، تو ان لوگوں نے یہ سارے روڈز چھوٹے کر دیے۔ تو اور دوسری بات، اب مصیبت تو ہے ہی لوگوں کے اندر، اب ٹریفک جام ان ساری چیزوں سے تو ہم جوجھ ہی رہے تھے۔ ان کی پور پلاننگ کی جو اپنے ریزلٹس وہ تو دیکھ ہی رہے ہیں۔ اب اس کے بعد انفارچونیٹلی ایک اور چیز سٹارٹ ہو گئی ہے کہ پچھلے 2-4-5 دنوں سے مجھے فون آ رہے ہیں صدر سے، راج باغ سے، بادشاہی باغ سے، نوگام سے اور پاتا چوک سے، کھنمو سے، بہت ساری جگہوں سے۔ انفارچونیٹلی یہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ جن کے پرانے کسی کے کیس تھے، 10 سال پرانے کیس، 15 سال پرانے کیس، پیٹی کرائمز، کسی نے چھوٹی موٹی کوئی پتہ نہیں 10 سال پہلے کچھ یہ سٹون پیلٹنگ کی تھی، تو ان کو آج پھر سے ان کو بلایا جا رہا ہے اور 2-3 دن تک بند کیا جا رہا ہے جیلوں میں، اور ان کو ڈرایا جا رہا ہے۔ دے ہیو انلیشڈ اے رین آف ٹیرر آن دا پیپل۔ ایک خوف کا ماحول پیدا کر دیا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا یہ G20 میٹنگ کرنی ہے یا کشمیریوں کی لائف اور مشکل بنانی ہے۔ تو یہ چیز میں انتظامیہ سے، میں یہ ایڈمنسٹریشن سے میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ یہ جو جن لوگوں کو آپ پھر سے پکڑ کے لا رہے ہیں، کوئی الیکٹریشین ہے، کوئی کسی کے 3 بچے ہیں، کوئی ریڑھا چلاتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، ان لوگوں کو آپ نے پکڑ کے رکھا ہے، اور خاص کر کے شہر کی طرف یہ سارا رخ ہو گیا ہے، تو یہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ اور میں ایڈمنسٹریشن سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان سارے لوگوں کے آئی ڈونٹ نو آپ کے آرڈرز کہاں سے آ رہے ہیں۔ ہم بھی امن چاہتے ہیں، کشمیری بھی امن چاہتا ہے، ہم بھی اسی آئین میں یقین کرتے ہیں، تو ہمارے لیے یہ G20 کی میٹنگ جو ہے یہ ایک مشکل کیوں بنتی جا رہی ہے؟ چاہے وہ اسمارٹ سٹی پروجیکٹ ہو، اب یہ ان لوگوں نے فون کرنا سٹارٹ کر دیا اور سارے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں الگ جگہوں سے، تو یہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ اس کے بارے میں میں لوگوں کو اویئر کرنا چاہتا تھا، اور ایٹ دا سیم ٹائم میں ایڈمنسٹریشن سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ سب چیزوں سے ہماری ایلینیشن زیادہ ہوگی۔ ویسے بھی ان امپلائمنٹ اتنا سارا بڑھ گیا ہے،
اور جتنے بھی وعدے کیے گئے تھے وہ تو پورے ہوئے نہیں. تو دس از اے پرابلمٹک سچویشن اینڈ دا گورنمنٹ مسٹ ٹیک دس انٹو کاگنیزنس that this is creating a fear psychosis amongst the people, and rather than making people come towards them, you are alienating those guys, you are alienating Kashmiris. We do not want to be alienated, we want to be part of the mainstream, but agar aapka agenda hi humko alienate karna hai to wo theek baat nahi hai. See, I don't know کہاں پہ کون سی میٹنگ ہوئی تھی بی جے پی کی. ہاں میں نے کہیں پہ سنا تھا کہ کوئی میٹنگ تھی بی جے پی کی, لیکن وہاں کے شاید لفظن میں ہی تھی وہ. آئی ایم ناٹ ویری شیور اباؤٹ اٹ. تو لیکن کافی سارے لوگ مجھے فون کر رہے تھے کہ یہاں پہ ایک میٹنگ ہو رہی ہے جو کہ مسجد کے لینڈ پہ ہو رہی ہے کہیں پہ. تو آل آف دس از ناٹ گڈ. ریلیجیس انسٹیٹیوٹ جو ہمارے دھارمک ادارے ہوتے ہیں, چاہے وہ مندر ہو, چاہے وہ مسجد ہو, چاہے وہ گرودوارا ہو, چرچ ہو, ان سب اداروں کو, جو دینی ادارے ہوتے ہیں, کسی بھی مذہب کے ادارے ہوتے ہیں, ان کو پولیٹیکل میٹنگز کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. بس میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا اس بارے میں. اور کسی بھی طریقے کے جو ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں لوگ دھرم کے ساتھ, اس میں وہ ٹھیک بات نہیں ہے دھارمک انسٹیٹیوشنس کو یوز کرنا اور مسجدوں کو, مندروں کو یوز کرنا پولیٹیکل میٹنگز کے لیے. اٹ از ناٹ اے ویری گڈ سائن. میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا اس بار.